باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 43 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں تاکہ آیت کی تفسیر سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالی براہ راست ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو غور سے سنو۔ لا تقربوا الصلاۃ، تم مت قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکاری، اس حالت میں کہ تم ہو نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری، نہ جنبی ہونے کی حالت میں، الا عابری مگر سوائے راستے کے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اس حصے میں، آیت کے اس حصے میں ایک تو نماز کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کی اہمیت، کیونکہ نماز جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آدمی کلام کرتا ہے، تو اس عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے اندر خشوع خضوع ہو۔ تو اس وجہ سے یہاں پر نماز کا ذکر کیا ہے کہ نماز ایسی حالت میں ہونی چاہیے کہ آدمی کے اندر عاجزی بھی ہو۔ تو عاجزی جو ہے وہ نماز، اگر آدمی خشوع اور خضوع سے آدمی پڑھے گا تو اس کے اندر عاجزی بھی پیدا ہوگی۔ تو یہاں پر نماز کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر کیا ہے وہ طہارت کا ذکر کیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ طہارت جو ہے نماز کی شرط ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے لیے جس جگہ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہو وہاں وہ جگہ جو ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس آدمی کا جسم بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر جنابت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنابت کی تعریف یہ ہے کہ جنابت کہتے ہیں بے غسل ہونے کی حالت میں، جس کو ہم بے غسل ہونے کی حالت کہتے ہیں اس کو جنابت کہتے ہیں۔ تو جنابت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دوری کے، جنابت کے معنی ہوتے ہیں دوری کے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ جنبی آدمی جو ہے جو جنابت کی حالت میں ہوتا ہے اس سے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو جنبی کہا جاتا ہے کہ ایسا آدمی کہ جس سے فرشتے بھی دور ہیں اور اس سے اللہ کی رحمت بھی دور ہے۔ اور جنبی آدمی کے لیے جنبی آدمی مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تو پھر نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ جنبیت سے نہ نکل جائے۔ اسی طریقے سے نہ قرآن مجید کی نہ تلاوت کر سکتا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی تلاوت سے مراد زبانی تلاوت ہے، دیکھ کر تو چھو تو بالکل نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نشہ آور اشیاء سے، لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم مت قریب آؤ نماز کے، وانتم سکاری، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں شراب کوئی ممنوع نہیں تھی، بلکہ عرب جو ہے شراب کے عادی تھے،
کہ جب بھی کوئی کھانے کا انتظام کرتے تھے، کسی کو دعوت دیتے تھے تو شراب لازمی ہوتی تھی، تو ہر کوئی شراب پیتا تھا۔ اس وقت شراب کے لیے یہ حکم بھی نہیں آیا تھا حرام کا۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کی دعوت کی، اور دعوت کے بعد جو ہے شراب بھی چلائی گئی۔ جب شراب چلائی گئی تو نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے کھڑا کر دیا گیا۔ تو انہوں نے جب وہ آگے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورۃ الکافرون پڑھی، اور سورۃ الکافرون میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اپنی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، اور کفار کی عبادت کا انکار کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر جب سورۃ الکافرون پڑھی تو اس میں لا اعبد ما تعبدون یہ لفظ آتا ہے، یہ آیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ شراب پی ہوئی تھی، نشے کی حالت میں تھے، تو لا کو حذف کر لیا۔ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو معنی دیکھیں کہ الٹ ہو گیا۔ جب معنی الٹ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تم مت قریب جاؤ یہاں تک کہ تم نماز کی حالت، تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ احکام جو ہے وہ بتدریج آہستہ آہستہ اترے ہیں، کہ پہلے شراب کی ممانعت جو ہے نماز کی حالت میں کی گئی۔ اس سے یہ ہوا کہ کچھ لوگ کیونکہ شراب کے وہ لوگ عادی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے احکامات اتارے ہیں۔ پہلے یہ حکم دیا کہ نماز کی حالت میں تم شراب نہ پیو، نشے کی حالت میں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا، کہ معلوم نہیں کہ نماز کی حالت، نماز کا وقت آ جائے اور ہم شراب کی حالت میں ہو اور ہمارا نشہ ابھی نہ اترا ہو، اور کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر باقاعدہ شراب کو حرام قرار دیا۔ تو اس طریقے سے جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں جس کے بعد شراب موجود تھی وہ ایسے بہا دی گئی، کیونکہ پھر مطلقاً شراب جو ہے حرام ہو گئی تھی۔ یہاں پر جو ہے نماز کی حالت کا منع کیا گیا ہے، اور مطلقاً پھر سورۃ المائدہ میں مکمل طور پر شراب جو ہے حرام کر دی گئی۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے شراب کا ذکر کیا، وانتم سکارا، کہ اس حالت میں کہ تم نماز نہ پڑھو، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ یہاں پر سکارا سے مراد علماء یہ فرماتے ہیں یہاں پر مجازی نشہ بھی ہے۔ مجازی نشہ کہتے ہیں نیند کے غلبے کو۔ فرمایا کہ اس حالت میں بھی آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے جب اس پر نیند کا غلبہ ہو، یعنی نیند کا غلبہ ہو، جب تک نیند سے مکمل طور پر بیدار نہ ہو جائے اس وقت تک بھی وہ نماز نہ پڑھے، اپنے آپ کو بیدار کرے، چاہے وہ پانی ڈال کر یا چھنٹا ڈال کر جو ہے اپنے آنکھیں کھولے، اپنے آپ کو بیدار کرے، پھر نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کی حالت، نیند کی حالت میں نیند کا غلبہ ہو اور نیند کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو۔ فرمایا کہ اس سے بھی احتمال ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہوش و حواس یہاں اگر دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوش و حواس کی حالت میں تم نماز پڑھو۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ کہ فرمایا کہ جس طریقے سے ہم جب سٹامپ لکھواتے ہیں یا کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے اندر شروع میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی ہوش و حواس سے یہ معاہدہ کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ تم جب میری عبادت کرو تو اس حالت میں کہ ہوش و حواس کی حالت میں ہو، تاکہ تم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ پورا ہو سکے۔ اور یہاں پر دیکھیں فرمایا کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس بار علماء نے لکھا ہے کہ ایسی حالت ہونی چاہیے کہ آدمی کو جان لے کہ آدمی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کم از کم کہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ افضل تو یہ ہے کہ جس طریقے سے عربی
جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ مفہوم بھی جانتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے لازم یہ ہے کہ آدمی کو قرآن مجید کی جو تلاوت کرے اس کو مفہوم بھی معلوم ہو۔ فرمایا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جہاں پر حتیٰ تعلموا کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر حتیٰ تفہموا کا لفظ استعمال کرتے تو یہ بات لازم آ جاتی کہ تم تلاوت بھی اس جگہ کی کرو جس کے تم معنی سمجھتے ہو اور جانتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے حتیٰ تعلموا کا لفظ استعمال کیا، اگر تفہموا کا لفظ استعمال کر دیتے تو ہر آدمی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نماز میں تلاوت کرنا پھر اس کا مفہوم جاننا بھی ضروری ہوتا۔ اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عثمان صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو وہ اپنا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ اپنی طالب علمی کے دور کے اندر جب بہاولپور کے اندر ایک مدرسہ تھا، جامعہ اسلامیہ، فرمایا جامعہ عباسیہ مدرسہ تھا، تو فرمایا کہ جو آج کل جو ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر پڑھتا تھا، طالب علمی کا دور تھا، تو نواب صادق مرحوم اس وقت حیات تھا۔ اس وقت تو ایک انگریز آیا اس مدرسے کا، اس جامعہ کا دورہ کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ جب دورہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ بچے قرآن مجید اتنی موٹی کتاب ہے اور وہ زبانی پڑھ رہے ہیں، تو وہ بہت حیران ہوا۔ جب وہ حیران ہوا تو اس نے ایک بچے کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم مجھے قرآن مجید سناؤ، تو اس نے قرآن مجید سنایا۔ تو بڑا حیران ہوا کہ اتنی موٹی کتاب ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی حالت میں اس نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ جو تم قرآن مجید پڑھ رہے ہو، جو اپنے خدا کا تم کلام پڑھ رہے ہو، تو یہ بتاؤ کیا تم اس کے معنی بھی مفہوم بھی سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو بچے نے یہ بات کہی کہ جیسے استاد مجھے پڑھا دیتے ہیں تو میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، تو اس وجہ سے بس ہم سے زبانی مجھے یاد ہی ہے اور اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انگریز کے الفاظ یہ تھے اور وہ متوجہ ہوا نواب صادق مرحوم کی طرف، اور اس نے کہا کہ نواب صاحب عجیب بات ہے کہ تم سارے لوگ ہمارے معنی، ہماری انگریزی کے معنی تو سمجھتے ہو، اپنے بچے کو سمجھاتے ہو، مگر یہ کہ اپنے اللہ کا کلام جو ہے اس کے معنی تم نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا کہ اس نے باقاعدہ طور پر جب یہ بات جھنجھوڑا مسلمانوں کو کہ تم انگریزی ہماری زبان کے معنی تو سمجھتے ہو مگر اللہ کے کلام کے معنی سمجھنے کی تم کوشش نہیں کرتے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ حتیٰ تعلموا کا لفظ آیا ہے، حتیٰ تفہموا کا لفظ نہیں آیا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ دو حالتوں میں، فرمایا کہ ایک حالت تو پیچھے بیان کر دی گئی کہ تم اس حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تم نشے کی حالت میں ہو، دوسری حالت آگے بیان فرمایا کہ ولا جنبا الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، فرمایا کہ جنبی ہونے کی حالت میں بھی تم نماز نہ پڑھو۔ اب دو حالتیں ہوں گئی، ایک حالت جو ہے وہ نشے کی حالت، دوسری حالت جو ہے جنبی، یعنی کہ بے غسل ہونے کی حالت میں، ناپاک ہونے کی حالت میں جو ہے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، فرمایا کہ مگر یہ کہ راستہ ہو، اس پر علماء نے لکھا ہے عابری سبیل، گزرنے کا راستہ سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر ہو اور ایسی حالت میں اگر وہ جنبی ہو جائے تو اس کے لیے صرف اتنی گنجائش ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکل جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے گزرنا ہو غسل کے لیے اور کوئی چارہ نہ ہو، درمیان میں مسجد ہو، جیسا کہ پہلے زمانے میں تھا کہ کنویں ہوتے تھے دور کر کے پانی لانا تھا، تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، بند ہے، کوئی نظام ہے، کوئی مجبوری ہے، فرمایا کہ ہاں پھر تم مسجد سے گزر سکتے ہو اور فوراً ہی گزر جاؤ، اور فرمایا کہ وہاں پہ ٹھہرو نہ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ حتیٰ تغتسلوا، جہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ تو یہاں پر دو مسئلے بیان کیے گئے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ہے نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، جہاں تک کہ تم بیدار نہ ہو جاؤ، ہوش و حواس میں نہ آ جاؤ، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ تو ناپاک ہو جاؤ، اس وقت تک تم مسجد میں داخل نہ ہو، یہاں تک اس وقت تک تم عبادت بھی نہ کرو جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ تو دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، آگے جو ہے پھر تیمم کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ باقی جو ہے انشاءاللہ